بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیرہ روم کے صلیبی بموں پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک بار پھر سلطان رکن الدین نے اپنی لشکر کے ساتھ کوچ کیا تھا۔ لشکر جس وقت جف سازوں کے بازار سے گزر رہا تھا تو اچانک رودا اپنی حویلی سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑی گٹھڑیاں تھیں۔ اس کے پیچھے پیچھے الیاس، آموس اور صفتونہ اور سمیر بھی حویلی سے نکلے تھے۔ رودا بھاگتی ہوئی گلی میں آئی۔ اتنی دیر تک لشکر کا اگلا حصہ جس میں خود سلطان، سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین تھے وہ حویلی کے قریب آ گئے تھے۔ رودا بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور دونوں گٹھڑیاں جو اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی وہ اس نے ترنتائی کے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکتی ہوئی چرمی خرجینوں میں ڈال دی تھی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں ترنتائی کو مخاطب کیا، میری دعا ہے کہ خداوند مہربان موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا رب آپ کو اس مہم سے کامیاب و کامران واپس لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ہی رودا اپنی نانی صفتونہ کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس موقع پر اولیاس اور آموس کے علاوہ سمیر ہاتھ ہلاتے ہوئے ترنتائی کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ترنتائی بھی تھوڑی دیر تک ہاتھ ہلا کر انہیں الوداع کہتا رہا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے لشکر کی وجہ سے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اپنی سلطنت کی حدود سے نکلنے کے بعد سلطان رکن الدین نے بڑی تیزی سے سفر کیا اور کیساریہ شہر کا جام محاصرہ کیا۔ بندرگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شہر صلیبیوں کا سب سے بڑا مرکز اور مضبوط آمازگاہ شمار کیا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا کو بھی ان کے جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر ہو چکی تھی کہ سلطان رکن الدین الکرک کو فتح کرنے کے بعد اب قیصاریہ کا رخ کر رہا ہے۔ لہٰذا بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ جس قدر نصرانی ریاستیں تھیں ان سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے لشکر قیصاریہ بھیجے۔ اس طرح قیصاریہ میں ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نے بھی وہاں اپنی بہترین قوت جمع کر لی تھی۔ یہ متحدہ لشکر قیصاریہ شہر میں محفوظ ہو گیا تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ محصور رہ کر سلطان رکن الدین سے جنگ کی ابتدا کی جائے۔ قیصاریہ پہنچتے ہی سلطان نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ متحدہ نصرانی لشکر 7 دن تک شہر کے اندر محصور رہا اور وقفے وقفے سے ان کی ٹولیاں شہر سے نکلتی، کبھی دن کے وقت مختلف سمتوں سے سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، کبھی شب خون مارنے کی کوشش کرتی، لیکن یہ ساری حرکتیں سلطان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ دراصل محصورین چاہتے تھے کہ محصور رہ کر وقفے وقفے سے دن اور رات کے وقت سلطان پر حملے کیے جائیں اور وہ محاصرے سے تنگ آ کر قیصاریہ شہر سے اپنا پڑاؤ اٹھا لینے پر مجبور ہو جائے، لیکن انہیں اپنے ارادوں میں بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ سلطان رکن الدین نے لگاتار 7 دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ دن بدن وہ محاصرے میں سختی پیدا کرتا چلا گیا تھا اور جو بھی دشمن کا لشکر دن کے وقت حملہ آور ہوتا یا شب خون مارتا اس پر جوابی حملہ کر کے سلطان کے لشکری انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے۔ 7 دن کے لگاتار محاصرے کے بعد صلیبیوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے ہیلے اور اپنے داؤ پیچ سے سلطان کو پڑاؤ اٹھانے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اس طرح سلطان محاصرے میں دن بدن سختی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سلطان رکن الدین سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے متحدہ صلیبی لشکر نے 7 روز بعد شہر کا دروازہ کھولا اور پھر سلطان کے لشکر کے سامنے وہ صف آرا ہوئے۔ سلطان نے بھی شہر کے اطراف سے اپنے سارے لشکر کو سمیٹ کر صلیبیوں کے سامنے صف آرا کر دیا تھا۔ صلیبیوں نے اپنے لشکر کو سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جواب میں سلطان نے بھی اپنے لشکر کی تقسیم ایسی ہی کی تھی اور انہوں نے بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا اور لشکروں کے سالار اعلیٰ سیف الدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ دوسرا حصہ ترنتائی کی کمانداری میں دیا گیا تھا اور حسام الدین کو ترنتائی کے نائب کے طور پر رکھا گیا تھا۔ حملے کی ابتدا نصرانیوں کی طرف سے ہوئی تھی اور نصرانیوں کا ایک لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ عین اسی وقت دشمن کے لشکر کا دوسرا حصہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان رکن الدین، سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین تھوڑی دیر تک بڑی بردباری اور صبر سے دشمن کے حملوں کو روکتے رہے۔ اس کے بعد لشکر میں سلطان نے تکبیریں بلند کرنی شروع کر دی تھی۔ ان تکبیروں کے جواب میں سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین بھی سلطان ہی کی طرح لشکر میں تکبیریں بلند کر رہے تھے۔
ان تکبیروں کے جواب میں لشکری بھی جگہ جگہ تکبیریں بلند کرنا شروع ہو گئے تھے، اور ان تکبیروں کا لشکریوں پر یوں اثر ہوا کہ بزم در بزم پھیلتی روشنی صحرا صحرا باغتی باد و باران کی طرح پچھلی صفوں سے نکل کر اگلی صفوں کی طرف لپکنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک سلطان رکن الدین، سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین دشمن کے حملوں کو روکتے رہے۔ اس کے بعد سلطان رکن الدین اور سیف الدین نے جوابی حملوں کی ابتدا کی۔ دونوں استقلال کو جلسہ دینے والی خاک اڑاتی چلچلاتی دھوپ کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جس وقت سلطان رکن الدین اور سیف الدین نے دشمن پر جوابی ضربیں لگانی شروع کر دی تھی، اس کے تھوڑی دیر بعد امیر ترنتائی بھی حسام الدین کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ دونوں بھی مل کر دشمن پر نزول کرنے لگے تھے۔ جنگ جس وقت اپنے عروج اپنے شباب پر تھی تو اپنے گھوڑے پر سوار سلطان رکن الدین نے اپنی لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر بلند آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو شعور اور افکار کی آگاہی رکھنے والے میرے رفیق ہو، شرافتوں کے لبادے اوڑھنے والے میرے لشکریوں، اگر تم خلوص نیت سے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے دشمن پر ضربیں لگاؤ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرا رب ان چاند تاروں، سورج اور کہکشاں کو تمہارے قدموں کی دھول بنا کر رکھ دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکن الدین لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر ان کی کھولتی ہوئی آواز بلند ہوئی، سنو محبتوں کی قبائیں پہننے والوں، اندھیروں کو اجالوں کا لباس دینے والے میرے زندہ دل نوجوانوں، شب گزیدہ صبحوں کے محافظ بن کر دشمن کے دیدہ دل و جان کے دریچوں میں ساحلی ہواؤں کی مار، شعلوں کی حدت اور دنیا بھر کے علائم کی طرح اترتے چلے جاؤ۔ قیصاریہ شہر سے باہر میدان جنگ میں دشمن کے لیے خلش افکار کے ہجوم، محیب تقدیر اور عذابی علیم بنتے چلے جاؤ۔ سلطان کی اس تقریر نے اس کے مجاہدوں، سرفروشوں اور لشکریوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور سلطان کے ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے لشکری سیلاب کے بے روک ریلے نفرت کی جوالا کی طرح دشمن پر چانا شروع ہو گئے تھے۔ سلطان رکن الدین کے آتش فشانی الفاظ کے جواب میں ان کے لشکری شعلے سے بگولا بنتے ہوئے دشمن پر ضرب لگانے کے لیے در دڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ عین اسی وقت ہاسپٹلر اور ٹیمپلر نے بھی جوابی کارروائی کی اور وہ بھی سلطان کے لشکریوں پر حملہ آور ہو گئے تھے، لیکن ہاسپٹلر اور ٹیمپلر کے نئے حملوں کے یہ بلبلے سلطان کے لشکریوں کی ہمت کو پست نہ کر سکے۔ وہ اسی طرح اپنے جوش اور جذبے میں سلطان کے الفاظ کو اپنے سینوں میں سجائے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخر کار جنگ اپنے انجام کو پہنچی۔ سلطان نے دشمن کو بدترین شکست دی اور نصرانی لشکر قیصاریہ شہر کے نواح سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دور تک اپنے سامنے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا اور ان کا خوب قتل عام کیا۔ اس کے بعد سلطان واپس قیصاریہ کی طرف چلے گئے تھے۔ شکست کھانے والا نصرانی لشکر ارسوف شہر کی طرف چلا گیا۔ ارسوف اور صفد دونوں شہروں میں اس وقت نصرانیوں کے بڑے بڑے لشکر تھے جنہیں وہ سلطان کے خلاف استعمال کر سکتے تھے، لیکن نصرانیوں کو قیصاریہ میں جمع ہونے والے اپنی لشکر پر اس قدر بھروسہ اور اعتماد تھا کہ انہوں نے ارسوف اور صفد کے لشکریوں کو اپنے ساتھ ملانا پسند ہی نہ کیا تھا۔ وہ اپنے طور پر یہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ قیصاریہ شہر سے باہر وہ مسلمانوں کے سلطان اور ان کے لشکریوں کو بدترین شکست دیں گے، لیکن کارکنان قضاء و قدر ان کے خلاف فیصلہ دے چکے تھے۔ قیصاریہ شہر کے باہر نصرانی دنیا کے لشکر کو سلطان نے بدترین شکست دی تھی۔ سلطان رکن الدین اپنی لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں قیصاریہ شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان نے شہر کے اندر جو قلعہ تھا اسے مسمار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر قلعے کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئیں۔ قیصاریہ کی فتح نے اس آہنی جنگی دیوار میں سوراخ ڈال دیا جو صلیبیوں نے ساحل کے ساتھ بے شمار جنگی قلعوں کی صورت میں قائم کر رکھی تھی۔ یہ قلعے تمام بندرگاہوں میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے ان کا یہ فائدہ تھا کہ دشمن اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کرے تو سمندر کا راستہ بہر صورت کھلا رہتا تھا۔ سمندر ہی کے ذریعے ان صلیبی قلعوں کا رابطہ یورپ سے رہتا تھا اور وہاں سے تازہ دم جنگجوؤں، آلات حرب اور اشیاء خوراک وغیرہ بھی پہنچتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ان بندرگاہوں کے مدخلوں میں پل تعمیر کیے گئے تھے اور چھوٹی چھوٹی چوکیوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا گیا تھا جن کے ذریعے سے تمام ساحلی قلعے اور بندرگاہیں اس سلسلے میں مضبوط ہو گئی تھیں۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے کئی برج آج بھی آثار قدیمہ کی صورت میں موجود ہیں۔ قیصاریہ صلیبیوں کے جنگی سلسلے کی سب سے پہلی کڑی تھی جس پر سلطان نے اپنے ایک ہی وار میں توڑ کر قبضہ کر لیا۔
سلطان نے اس قلعے پر حملے کا منصوبہ جس عمدگی سے تیار کیا، اس سے سلطان کی غیر معمولی ذہانت اور عسکری تجربے کا بین ثبوت ملتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو سلطان نے کسی بھی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچنے دی۔ اس طرح قلعے کی تسخیر کے بعد سلطان نے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے مل یا میٹ کیا کہ صلیبی تالے آزماؤں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت نہ پڑی۔ بیلفورٹ کا حاکم برالیون ایک روز اپنے سپہ سالار سیگر اور اپنی بیٹی برینس کے ساتھ اپنی قصر کے ایک کمرے میں بیٹھا سلطان رکن الدین اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں نصرانیوں کے متحدہ لشکر کی قیصاریہ میں شکست پر تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ برالیون کا چوبیدار اندر آیا۔ اپنے سر کو زمین کی طرف خوب جھکاتے ہوئے اس نے پہلے برالیون کو تعظیم دی، اس کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہوا اور برالیون کو مخاطب کیا۔ آقا، اس وقت 4 اشخاص آپ سے ملنے کے متمنی ہیں۔ ان چاروں میں سے 2 پادری ہیں جن کا تعلق دمشق سے ہے اور ان کے نام نیول اور نابیل ہیں۔ دوسرے 2 باطنی ہیں اور شیخ الجبل کے فدائی ہیں، ان کے نام قاریون اور برزیل ہیں۔ اپنے چوبیدار کی اس گفتگو پر برالیون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے بغیر کسی توقف کے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ سنو، ان چاروں کو باہر روکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی باری باری انہیں میرے پاس بھیجنے کی۔ تم سب ان کو ایک ساتھ میرے سامنے پیش کرو، میں دیکھتا ہوں وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ میرے خیال میں جو فدائی ہیں وہ تو میری التماس پر بھیجے گئے ہوں گے تاکہ میں اپنے بیٹے کے قاتل سے انتقام لے سکوں، اور یہ میں جاننا پسند کروں گا کہ دمشق سے آنے والے پادری مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب تم ان چاروں کو میرے سامنے ایک ساتھ پیش کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ چوبیدار ایک بار پھر زمین کی طرف خوب جھکاتا برالیون کو تعظیم دی، اس کے بعد وہ قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چوبیدار اس کمرے میں 4 اشخاص کو لے کر داخل ہوا اور چاروں کو اس نے برالیون کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے اپنی گردنوں کو خم کرتے ہوئے برالیون کو تعظیم دی۔ پھر قبل اس کے آنے والے چاروں میں سے کوئی برالیون کو مخاطب کرتا برالیون پہلے ہی بول پڑا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے دمشق سے آنے والے پادری کون ہیں؟ میں پہلے ان دونوں سے گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ اس پر ایک شخص بول پڑا، بیلفورٹ کے حاکم، میرا نام نیول ہے، میرے ساتھ یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام نابیل ہے، ہم دونوں پادری ہیں اور دمشق سے آئے ہیں۔ میرے پاس آنے کے لیے تمہاری کیا غرض و غایت ہے؟ برالیون نے پادری کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ تفصیل کے ساتھ کہو، کیا تم دمشق سے میرے لیے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پادری نے ایک بار اپنے پادری ساتھی کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر اس کی نگاہیں ایک طرح سے برالیون پر جم کر رہ گئی تھی۔ بیلفورٹ کے حاکم، میں اور میرا ساتھی پادری ہم دونوں آپ پر ایک بہت بڑا انکشاف کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا کچھ عرصہ قبل بیلفورٹ میں کوئی لنگڑا راہب داخل ہوا تھا؟ اس پادری کی اس گفتگو پر لمحہ بھر کے لیے برالیون چونکا، پھر جواب دینا شروع کیا۔ دمشق سے آنے والے پادری، تمہارے خدشات درست ہیں۔ کچھ عرصہ قبل واقعی دمشق سے ایک لنگڑا راہب یہاں آیا تھا، لیکن وہ بے مثل اور بلا کا تیغزن اور جنگجو تھا۔ کئی ایک بار مختلف جنگجوؤں سے اسی کمرے میں اس کا مقابلہ ہوا، پر اس نے لمحوں کے اندر سب کو زیر کر کے رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا خونخوار، بے باک اور جنگجو راہب میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ برالیون جب خاموش ہوا تو نیول نام کے پادری کی خدشات بھری آواز کمرے میں بلند ہوئی۔ میں بیلفورٹ کے حاکم پر یہ انکشاف کروں گا کہ وہ لنگڑا بنا ہوا تھا، لنگڑا تھا نہیں، نہ وہ راہب تھا نہ پادری، بلکہ وہ مصر کے سلطان رکن الدین کا سالار اول ترنتائی تھا۔ بس وہ لنگڑے راہب کا بیس بھرے ہوئے تھا۔ دراصل یہاں سے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کتاب سے لکھ کر دمشق جاتے رہے ہیں وہ دمشق میں پکڑے گئے۔ دمشق کے حکمران نے اس کام میں ملوث لوگوں کو تلاش کرنا چاہا، پر وہ ناکام رہا۔ اس سلسلے میں اس نے سلطان رکن الدین سے مدد طلب کی۔ رکن الدین نے اپنے سالار ترنتائی کو بھیجا، جس نے تگ دو کر کے پادریوں کے اس گروہ کو تلاش کیا جو دمشق میں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب سے تقسیم کرتے تھے۔ ترنتائی حرکت میں آیا۔ دمشق کی اسقف کے علاوہ اس نے اس کے ساتھ کام کرنے والے پادریوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ وہ کتاب سے چونکہ یہاں سے لکھ کر بھجوائے گئے تھے، لہٰذا لنگڑے راہب کے روپ میں ترنتائی نے یہاں کا رخ کیا، اور یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے یہاں کے اسقف اور چند پادریوں کے علاوہ آپ کے بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
اس پادری کے اس انکشاف پر برالین تھوڑی دیر تک بڑی سوچ و بچار میں غرق رہا۔ پھر اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور پادری کو مخاطب کیا، میرے بیٹے کے علاوہ بیلفورڈ کے اسقف اور پادریوں کو قتل کرنے والا اگر سلطان رکن الدین کا سالار اول ترنتائی تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی حماقت اور بے وقوفی پر تعصب کرنا چاہیے۔ افسوس ہمارے بیٹے کا قاتل ہمارے سامنے تھا اور ہم اس سے انتقام نہ لے سکے، اور وہ ہمارے ہاں ہی قیام کر کے ہمارے اسقف اور پادریوں کا کام تمام کرتا رہا، اور ہم اس کی کارگزاری پر اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے رہے۔ ان سارے انکشافات کے بعد خوشرو برینس کی حالت نفرتوں کے آلاؤ کی طرح ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ چپ اور خاموش رہی، اس کے بعد وہ اچانک بولی اور بارود کی طرح پھٹ پڑی، اگر وہ لنگڑا راہب حقیقت میں مصر کے سلطان رکن الدین کے لشکروں کا سالار اول ہے اور وہی میرے بھائی کے علاوہ دمشق بیلفورڈ کے اسقفوں کے ساتھ ساتھ دیگر پادریوں کا بھی قاتل ہے، تو پھر وہ ہمارے انتقام سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے ہر عنوان، ہر عبارت پر خون کی چاپ لگائیں گے۔ برینس جب خاموش ہوئی تو اس کے باپ برالیون نے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، دیکھ میرے بیٹی، ہم یقیناً تیرے الفاظ کو عملی جامہ پہنا کر ثابت کریں گے کہ ہم دشمنوں سے انتقام لینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ برالیون ابھی اپنی بات مکمل نہ کرنے پایا تھا کہ بیچ میں برینس پھر بول پڑی، اے میرے باپ، میں اس ترنتائی سے دوہرا انتقام لوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے، دوسرے اس نے مجھے فریب میں رکھ کر مجھے اپنی محبت اور چاہت میں مبتلا کیا، اس طرح مجھے بھی اس نے بے وقوف اور احمق بنایا۔ میں اس کی ان دونوں حرکتوں کا اس سے انتقام خوب لوں گی۔ اے میرے باپ، میں آج ہی سے اپنے چند وفاداروں کا گروہ ترتیب دینا شروع کروں گی، اس کے بعد میں خود نکلوں گی اور اس ترنتائی سے اپنے بھائی کا انتقام لوں گی۔ برینس جب خاموش ہوئی تو ان دو پادریوں میں سے جس کا نام نابیل تھا بول پڑا، بیلفورڈ کے حاکم، ہم دمشق سے پہلے انطاکیہ گئے، وہاں ہم انطاکیہ کے حاکم بہیمان کی بھی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ دمشق سے جب ہم روانہ ہوئے تو ہم 4 پادری تھے، ہم چاروں نے انطاکیہ میں وہاں کے حاکم بہیمان کے محل میں قیام کیا۔ ہمارے دوسرے ساتھی روم کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور وہ وہاں پاپائے اعظم کلیمنٹ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے التجا کریں گے کہ یورپ کی طاقتوں کو مصر کے سلطان رکن الدین کے خلاف نہ ختم ہونے والی جنگ کے لیے ابھارے، اور اگر ہم نے مصر کے سلطان رکن الدین کے خلاف صلیبی جنگوں کی ابتدا کرنے میں تاخیر کی تو خدشہ ہے کہ مصر کا سلطان جنوب سے لے کر شمال تک، جس میں انطاکیہ بھی شامل ہے، ساری عیسائی ریاستوں کو رونتا ہوا نکل جائے گا اور اس سارے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے رہے گا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر نصرانیت کی یہ انتہا درجے کی بدقسمتی ہوگی۔ ہمارے 2 ساتھی یہی پیغام لے کر پاپائے اعظم کلیمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سے گزارش کریں گے کہ وہ یورپ کے حکمرانوں، خصوصیت کے ساتھ انگلستان اور فرانس پر زور ڈالیں کہ وہ سلطان رکن الدین کے خلاف صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیں۔ برالیون فوراً بیچ میں بول پڑا، محترم نابیل، اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں پھر حالات ضرور پلٹا کھائیں گے۔ اگر انگلستان اور فرانس کی سلطنتیں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ مصر یا ارض فلسطین کا رخ کریں اور مصر کے سلطان رکن الدین کے خلاف صف آرا ہونے کا تہیہ کریں تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف یہ کہ فلسطین پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا بلکہ مصر بھی اہل یورپ کی گرفت سے بچ نہ سکے گا۔ برالیون کے خاموش ہو جانے پر وہی پادری پھر بول پڑا، محترم برالیون، انطاکیہ میں قیام کے دوران وہاں کے حاکم بہیمان کے سامنے ہم نے اس لنگڑے راہب کی پوری تفصیل پیش کی تھی۔ بہیمان اور اس کا بیٹا یہ جان کر کے لنگڑا راہب حقیقت میں رکن الدین کے لشکروں کا سالار اول ہے، بڑے پریشان اور حیرت زدہ ہوئے تھے، اور انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ ترنتائی جس نے لنگڑے راہب کا روپ دھارا تھا یقیناً اسے قتل کیا جانا چاہیے، اور یہ کام ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے بہیمان نے ہمارے ساتھ شیخ الجبل کے 2 جوانوں کو بھیجا ہے، جنہوں نے ان دنوں بہیمان ہی کے یہاں کسی اہم کام کے سلسلے میں قیام کر رکھا تھا، اور یہ 2 جوان ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جو میرے قریب کھڑا ہے اس کا نام کاریون، دوسرے کا نام برزیل ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ یہ مصر میں داخل ہو کر ہر صورت میں رکن الدین کے لشکروں کے سالار اول ترنتائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ برالیون نے اس بار بڑے غور سے دونوں باطنیوں کاریون اور برزیل کی طرف دیکھا، پھر ان دونوں کو مخاطب کیا، سنو شیخ الجبل کے محترم اور ذی عزت فدائیو، اگر تم ترنتائی کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر لوٹ کر میرے پاس آنا،
میں تمہیں ایسے انعامات سے نواز دوں گا جس کی تم امید اور توقع تک نہیں کر سکتے ہو۔ تم کب تک یہاں سے مصر کی طرف روانہ ہونا پسند کرو گے؟ میرے خیال میں تم دونوں کو مصر جانے کی زحمت اٹھانا ہی نہیں پڑے گی۔ ترنتائی ضرور ان دنوں اپنے سلطان رکن الدین کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہوگا، لہٰذا میدان جنگ میں ہی کسی ہیلے کسی بہانے سے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہو کر تم ترنتائی کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ برالیون کی اس گفتگو پر قاریون بول پڑا، محترم برالیون، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ ہم صرف آنے والی رات آپ کے یہاں قیام کریں گے اور کل ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور ان قریب آپ کو یہ خبر ملے گی کہ ہم دونوں نے مل کر ترنتائی کا خاتمہ کر دیا ہے۔